بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پاکستان کے حالات بہت خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور نہ صرف سیاسی طور کے اوپر بلکہ سیاست کی وجہ سے اور سیاستدانوں کی وجہ سے، اور ان کے بڑا جو امچورش اور اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کو گارڈ کرنے کے لیے جس قسم کا ان کا بیہیویئر ہے، اس کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کے اوپر بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ پڑتا جا رہا ہے۔ اور نہ صرف معیشت خراب ہوتی جا رہی ہے، بلکہ آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں لا اینڈ آرڈر کے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں، اور دہشت گردی جو ہے وہ مطلب ہے کہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے جو ایک ادارہ ہے CTTD، اس کو آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر جا کے بنو میں دہشت گردوں نے وہاں پہ ان کے اوپر قبضہ کر لیا، ان کے جو اہلکار تھے ان کو مطلب ہے کہ یرغمال بنا لیا، اور آدھو کے ابھی آپریشن ہوا ابھی، اور کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ ان کو جو ہے کہ جی وہاں پہ تمام جتنے دہشت گرد ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا۔ لیکن ابھی جب تک وہ کلیئرنس نہیں ہوتی تو پتہ نہیں، ابھی پھر پتہ لگے گا کہ ہلاکتیں کتنی ہوئی ہیں، اور پھر کیا کہ جو لوگ یرغمال جن کو بنایا گیا تھا، کیا ان میں سے بھی کوئی جاں بحق ہوا کہ نہیں ہوا، یا وہ بچ گئے، یہ ابھی تفصیلات سامنے نہیں آ رہی۔ لیکن اب آپ دیکھیں کہ KPK کے حالات اوور آل بھی بہت خراب ہو گئے ہیں، اور وہاں پہ دہشت گردی پھر دوبارہ سے واپس پلٹ آئی۔ وہاں پہ بھتہ خوری جو ہے، وہاں پہ لوگوں کو پرچیاں دی جاتی ہیں، ان سے پیسے وصول کی جاتے ہیں، اوپن دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ اور انفارچونیٹلی ان نازک حالات میں آپ دیکھیں کہ یہ CTD کا یہ جو معاملہ سارا ہوا، اس دوران انفارچونیٹلی آپ دیکھیں کہ صرف سیاست کی وجہ سے جو چیف منسٹر KPK ہیں وہ وہاں پہ سارے وہ بیٹھے ہوئے ہیں لاہور میں، ان کی کابینہ جو ہے وہ لاہور میں بیٹھی ہوئی ہے۔ یہاں کس کے حوالے کیا، اور یہ سننے میں یہ آ رہا ہے کہ اینی ہو چکے وہ کہ جی صوبائی حکومت ایسا وہاں پہ چیف منسٹر اور وہ دلچسپی ہی نہیں تھی، تو یہ جو آپریشن وہاں پہ ہوا، اور جو ہینڈلنگ جو کی گئی ساری کی ساری یہ فوج کی طرف سے کی گئی۔ اور دوسری طرف جب اس طرح کے حالات آپ دیکھتے ہیں، اکانومی کے حالات دیکھتے ہیں، اور اکانومی کے جو حالات ہیں وہ بھی آپ دیکھیں کہ آج اسٹاک ایکسچینج جو ہے کراچی اسٹاک ایکسچینج، وہاں پہ 800 پوائنٹس مطلب ہے کہ کم ہوئے ہیں، اور اس کی نہ صرف یہ ہوا بلکہ اوور آل آپ دیکھیں کہ لوگوں کی نوکریاں جا رہی ہیں، بزنس مین بڑا پریشان ہے، انڈسٹریلسٹ بڑے پریشان ہیں، اور جو بھی حالات ہیں، اور حکومت جو ہے وہ اپنی جگہ مطلب ہے کہ وہ جتنے بھی جو امپورٹس ہیں، بہت سے امپورٹس روک دی گئی ہیں۔ اور پھر اس کا مقصد یہ ہے چونکہ اگر ہمارا امپورٹ کا بل کم نہیں ہوگا، اور تو ہم یہ جو گیپ ہے ہمارے امپورٹس اور ایکسپورٹس میں، مطلب کہ جو بہت بڑا گیپ ہمارے جو برڈن ہمارے اوپر آ جاتا ہے ڈالرز کا، تو وہ کس طرح سے اس کو منیمائز کیا جائے، کس طرح سے کم کیا جائے، کچھ ہو نہیں پا رہا مطلب کسی لحاظ سے۔ لیکن سیاست جو ہے وہ اپنے جوبن کے اوپر ہے انفارچونیٹلی، اور وہ بڑی ہی عجیب و غریب قسم کی سیاست مطلب ہے کہ ان حالات کو دیکھتے ہوئے جب ہم ٹیررزم کی بات کرتے ہیں، جب ہم خراب معیشت کی بات کرتے ہیں، تو جو کام ہونا چاہیے کہ آپس میں بات چیت کریں آپ، اور بات چیت کے ذریعے ظاہر ہے آپ اپنے سیاسی مسائل کو حل کریں، اور معیشت کا دیکھیں، اور اگر پاکستان خدا نخواستہ اگر معاشی طور کے اوپر پاکستان ہم دیوالیہ ہو جاتے ہیں، اور ہماری ایمرجنسی والے حالات تو آلریڈی نظر آ رہے ہیں کہ ہم بالکل پاکستان میں معاشی ایمرجنسی کے حالات آلموسٹ پیدا ہو چکے ہیں، تو ان کو اگر ریورس نہ کیا تو یہ تو بہت بڑی تباہی ہوگی پاکستان کے لیے۔ لیکن اور یہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اسحاق ڈار صاحب جو پہلے انفارچونیٹلی ظاہر ہے ان کا پہلے جو بھی اپنا ٹریک ریکارڈ تھا، لیکن جب سے وہ آئے واپس ان سے بھی یہ چیزیں سنبھالی نہیں جا رہی معیشت کی۔ اور پھر اپنے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ آئی ڈونٹ کیئر ریگارڈنگ IMF، یہ بات کہہ تو دی، لیکن اب سننے میں آ رہا ہے کہ جی آج ہی انہوں نے IMF کو پرسویٹ کرنے کے لیے انہوں نے فورن منسٹری کو لکھا ہے کہ آپ جو ہے فورن انفلوئنشل کیپٹلز لائک واشنگٹن یا اس طرح کے جو ممالک ہیں جن کا IMF کے اوپر انفلوئنس ہے، کہ جی ان سے آپ درخواست کریں کہ جی پاکستان کے معاملے میں IMF تھوڑا سی کوئی نرمی دکھائے، اور یہ ہے تاکہ ہماری جو ڈیل ہے، جو IMF کے ساتھ جو معاملات رکے ہوئے ہیں، وہ فوری طور کے اوپر مطلب ہے کہ وہ ٹریک کے اوپر آئیں، اور پاکستان کے جو بہت ہی سیریس مسائل ہیں، معاشی مسائل ہیں، اور جس طرف اگر یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو جس رستے پہ ہم جا رہے ہیں تاکہ اس چیز کو روکا جائے اور ہم امپرومنٹ کی طرف اور بہتری کی طرف جائیں، اس کے لیے حکومت نے بھی ظاہر ہے آپ کو بتایا کہ آج کیبنٹ نے بھی کچھ
انیشیٹوز اناؤنس کیے ہیں کہ جی کس طریقے سے ہم پیسے کی بچت کر سکتے ہیں، کس طرح سے ہم اپنی انرجی کی جو کاسٹ ہے، اور جو کہ تقریباً کہتے کوئی 28 ارب ڈالر یا اس طرح کی بات ہے کہ جی بہت ہائی کاسٹ ہے، کہ جی اس کو کیسے منیمائز کیا جائے. تو اس کے لیے مختلف یہ کہ جی دکانیں شام کو جلدی بند کی جائیں، اور بہت سی وہ جو پہلے بھی باتیں ہوتی رہی ہیں کہ الیکٹرک موٹر سائیکل جو ہیں وہ امپورٹ کیے جائیں، اور اس طرح کہ جی 20% جو سرکاری ملازمین ہیں وہ گھر سے اب کام کیا کریں گے، اور بھی میئرز مطلب لیے گئے ہیں، لیکن مطلب اناؤنس ہوئے ہیں. لیکن معاملہ ہمیشہ یہ ہوتا ہے، یہ سب چیزیں مطلب تقریریں کی جاتی ہیں، یہ میئرز دیے جاتے ہیں، لیکن امپلیمنٹیشن کے جب وقت آتا ہے تو پھر امپلیمنٹیشن نہیں ہو پاتی، کیونکہ ہماری جو بعض اوقات تو پروونشل گورنمنٹس راضی نہیں ہوتی. پروونشل گورنمنٹس راضی ہو جائیں تو پھر جو ہماری ٹریڈرز ہیں، بزنس کمیونٹی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم 7 بجے یا 8 بجے تک ہم دکانیں یا اپنا کاروبار بند نہیں کریں گے. وہ یہ کہ جی ہم تو جب تک یہ اس کے لیے کوئی لمٹ ہی نہیں ہونی چاہیے، رات آدھی رات جب بھی. اور یہ بات اس میں کوئی شک نہیں کہ پوری دنیا آپ گھوم لیں تو جن لوگوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ، اور پوری یہ جو رواج ہے آدھی آدھی رات کو، اور پھر کہ جی رات کو ہمارے بازار کھلنا، اور 1 بجے تک ویسے صبح لوگ بازار ہی بند ہوتے ہیں. تو یہ چیز پاکستان میں ویسے ہے، یہ دنیا میں کہیں نہیں ہے. لیکن اینی آؤ اصل مسئلہ گورنمنٹ کا ہے کہ امپلیمنٹیشن وہ کیسے کروا سکتے ہیں، کس طرح سے کروا سکیں گے، اور کیا ان کو پوری کوآپریشن ہوگی. جو صوبے ہیں ان کے ساتھ وہ کوآپریشن ان کو ملے گی کہ نہیں ملے گی، یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور ہم جب صوبوں کی بات کرتے ہیں تو وہ سیاست، اب دیکھیں کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ جی 23 ستمبر کو ظاہر ہے عمران خان صاحب نے اناؤنس کیا کہ جی وہ اسمبلیز ڈیزالو کرنا چاہ رہے ہیں، جو کہ میری نظر میں اب کافی مشکوک اس لیے ہو گیا کہ اب نو کانفیڈنس کی 3 تحریکیں انہوں نے وہ وہاں پہ جمع کرا دیں. ایک پنجاب اسمبلی میں جو پاکستان پیپلز پارٹی اور PMLN کے جو اراکین ہیں، انہوں نے وہاں پہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور چیف منسٹر کے اگینسٹ عدم اعتماد کی تحریک پیش کر دیں، جمع کرا دیں. اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف یہ ہوا بلکہ پھر گورنر نے ووٹ آف کانفیڈنس کے لیے بھی کہہ دیا، اور جو ووٹ آف کانفیڈنس انہوں نے کہا کہ کل آپ نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا ہے، جو کہ ظاہر مشکل نظر آتا تھا. لیکن وہ اب دیکھیں کہ وہاں پہ جو اسپیکر ہیں سبطین خان صاحب، اسپیکر پنجاب اسمبلی، انہوں نے کہہ دیا کہ جو ایکشن ہے وہ اللیگل ہے، جو آرڈر ہے گورنر کا وہ اللیگل ہے، وہ اس قسم کا آرڈر نہیں کر سکتے، بیکاز اسمبلی کا سیشن تو ابھی چل رہا ہے. اس سیشن کو، چونکہ یہ سیشن اسپیکر نے خود بلایا تھا، اس سیشن کو جو ختم کرنا وہ گورنر ختم نہیں کر سکتا. تو انہوں نے کہا کہ وہ اللیگل آرڈر ہے، مطلب اس کو نہیں مانا جا سکتا، کل ووٹ آف کانفیڈنس نہیں ہوگا. دوسری سائڈ کے اوپر جو دوسری سائڈ ہے رانا ثناءاللہ صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کل ووٹ آف کانفیڈنس نہ ہوا تو ہم چیف منسٹر نہیں رہیں گے پرویز الہی صاحب، اور وہ چیف منسٹر نہیں رہیں گے تو ہم چیف منسٹر جو آفس ہے اس کو ہم سیل کر دیں گے. سو اب آپ دیکھیں کہ کس قسم کے حالات ہیں اور کس قسم کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جبکہ ملک کے حالات جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کتنے سنگین حالات ہیں. اور انفارچونیٹلی ہونا یہ چاہیے تھا، جیسے کہ میں بہت پہلے کہتا ہوں کہ جی آپ جو ہے آپ لوگ مل بیٹھ کے تو آپ الیکشن کا بھی جو بھی ہے اس کے اوپر بھی ڈسکشن کریں، لیکن پرائمریلی جو ہمارے جو ملک کے اکانومی کے حالات ہیں اس کے اوپر آپ فوکس کریں. لیکن چونکہ عمران خان کی سیاست یہ ہے کہ فوری طور کے اوپر بے شک جو مرضی ہو جائے، اس کی امپلیکیشن جو مرضی ہو جائیں، اسمبلیاں فوری ختم کر کے فوری الیکشنز کا اناؤنسمنٹ ہو جائے. اب اس سے یہی والی بات جو میں پہلے بھی کر چکا ہوں کہ IMF کے ساتھ ڈیل پھر کیسے ہوگی، جو پیسے ایکسپیکٹڈ ہیں مختلف دوست ممالک سے جن کے ساتھ ابھی یہ والی گورنمنٹ بات چیت کر رہی ہے، تو کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ IMF سے ڈیل کر پائے گی؟ کیا کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو باقی جو دوست ممالک ہیں ان سے پیسے لے پائے گی کہ نہیں لے پائے گی؟ بیکاز وہ تو سب کو پتہ ہوگا کہ یہ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ہی 2-3 مہینوں کی، اس کے بعد تو کسی الیکٹڈ نئی گورنمنٹ نے آنا ہے. تو یہ کس قسم کے حالات ہیں. تو عمران خان صاحب کی یہ فلسفہ ہے جو کہ ظاہر ہے اس لحاظ سے اس میں میری ذاتی رائے بھی یہ ہے کہ اگر فوری آپ الیکشن کے جاتے ہیں تو پاکستان کی اکانومی کو بہت زیادہ نقصان ہوگا، اور ہم ڈیفالٹ اور یہ جو کرائسس لائک سچویشن اور پھر یہ جو ایمرجنسی والی بات ہے وہ سب چیزیں فارمل ہو جائیں گی. میں آپ کو بتاؤں میری ذاتی رائے میں. لیکن دوسری طرف کی آپ دیکھیں ضد یہ والی بات
بھائی میں بار بار کہہ چکا ہوں، آپ جون تک الیکشنز کا کر لیں تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہی جو میں اسٹاک ایکسچینج کی بات کر رہا ہوں اور سب چیزیں، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے۔ آپ کسی بھی مطلب ہے کہ شخص سے پوچھیں، جیسے میں بے روزگاری کا کہہ رہا ہوں کہ بے روزگاری میں بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے، اور اس کے لحاظ سے کرائم جو ہے، ویسے جو نارمل کرائم ہے وہ بھی بہت بڑھ گیا ہے۔ ایون اسلام آباد جیسے علاقے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے یہ بہت زیادہ، یہاں یہ بھی تو کراچی بنتا جا رہا ہے، اور اس کے اوپر بھی ظاہر ہے چونکہ توجہ جو ہمارے سیاستدانوں کی انفارچونیٹلی ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جا رہی ہیں، ایک دوسرے کو اپنے جو ان کے ویسٹڈ پولیٹیکل انٹرسٹ ہیں ان کے لیے، اس سے بیونڈ وہ دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہے انفارچونیٹلی۔ اور باقی اب یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ حالات کیسے ٹھیک ہوں گے۔ باقی جہاں تک یہ سیاسی معاملات ہیں، ایک تو یہ جو میں اب نہیں دیکھ رہا کہ 23 کو، جیسے میں نے پہلے کہا کہ 23 دسمبر کو یہ اسمبلیز ڈیزالو ہوں گی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو تحریکیں عدم اعتماد کی تحریکیں جو ہے یہ انہوں نے درخواستیں جمع کرا دیں اسمبلی میں۔ اس کے ساتھ ساتھ اب مجھے لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ جو سارے معاملات ہیں، کل چونکہ ووٹ آف کانفیڈنس نہیں لیا جائے گا تو یہ معاملات اب کورٹس میں جائیں گے، اور اس سے مزید یہ چیزیں پرولونگ ہوں گی یہ مسئلے۔ اور پھر کیا وجہ ہے کہ صرف چیف منسٹر کے اگینسٹ عدم اعتماد کی تحریک نہیں پیش کی، اور آپ نے اسپیکر کے خلاف بھی کر دی اور ڈپٹی اسپیکر کی، وہ بھی شاید اسٹریٹجی اس قسم کی ہے کہ جی اس چیز کو بھی لٹکایا جائے، کیونکہ سب سے پہلے آپشن شاید یہ ہوگا کہ چلیں ڈپٹی اسپیکر کے خلاف ہم عدم اعتماد کی تحریک پیش کریں، جس وقت بھی یہ چیزیں مطلب ہے کہ اس طرف چل پڑیں۔ اب یہ نہیں پتہ ہے کب تک چلیں گی، بیکاز ایک سائڈ اس کو ڈیلے کرنے کی کوشش کرے گی، دوسری سائڈ کہے گی کہ ہم اس کے اوپر عمل درآمد کریں، اور یہ معاملات سارے کے سارے مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ عدالت میں چلے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اس دوران فواد چودھری صاحب کا میں ایک امپورٹنٹ، ان کا کل میں انٹرویو سن رہا تھا، ایک ان کا امپورٹنٹ بیان تھا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں۔ پرانی جو اسٹیبلشمنٹ تھی، جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے بارے میں، ان کی تو شکایات آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ ہیں، اور عمران خان صاحب ابھی بھی ان کے اوپر بہت زیادہ اٹیک کر رہے ہیں پرویز الہی صاحب کی وارننگ کے باوجود، اور وہ تو اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ وہ تو کرپٹ تھے جنرل باجوہ، اور تمام تر ذمہ داری ان کے اوپر تھی، اور کہتے ہیں کہ میں ان کے اوپر تنقید کرتا رہوں گا۔ ہاں، اگر پرویز الہی کا اپنا کوئی ویو ہے تو وہ اپنا بے شک ویو دیتے رہیں، سو ان کو اس بات کے اوپر کوئی وہ مسئلہ نہیں ہے۔ جو انہوں نے وارننگ دی تھی پرویز الہی صاحب کی، اس سے ان کو کوئی فکر نہیں ہے۔ سو ایک تو وہ اسٹیبلشمنٹ تھی، تو موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں یہ جو فواد چودھری صاحب ہیں، ہی از دا اسپوکس پرسن آف پی ٹی آئی، وہ عمران خان کے بھی اسپوکس پرسن ہیں۔ آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، مثلا جنرل عاصم منیر صاحب جب سے آرمی چیف بنے، انہوں نے کہا کہ ابھی بھی یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ غیر سیاسی نہیں ہے، یہ اے پولیٹیکل نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پہلے سے مطلب ہے کچھ چیزوں میں امپرومنٹ ہے، کہ ان کے جو لوگ ہیں ان کو پہلے فون کالز آتی تھی، ان نون فون کالز، تو اب وہ جو ان نون فون کالز ہیں وہ آتی ہیں لیکن کافی کم ہو گئی ہیں۔ ایک تو انہوں نے یہ بات کی، لیکن انہوں نے ادروائز یہ بات کی کہ پرویز الہی صاحب کو فون کر کے یہ کہنا کہ جی آپ جو ہے وہ یہ جو ڈیزالو جو اگر ہوگی اسمبلیز تو یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، معیشت کے لیے ٹھیک نہیں ہوگا، یہ اس طرح کی بات کرنا کہ جس سے سیاسی عدم استحکام ہوگا۔ وہ کہتے ہیں یہ تو انٹرفیئرنس ہے، یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ ان سے پوچھا گیا کہ یہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو یا فوج نے ان کو یہ کہا؟ تو انہوں نے کہا وہ تو پرویز الہی صاحب نے تو یہ خود تسلیم کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا انہوں نے ذکر کر کے، تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ریفر کر کے کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اسمبلیز کو ڈیزالو کیا گیا تو یہ اس سے حالات خراب ہوں گے، معاشی اور سیاسی حالات جو عدم استحکام ہے وہ فردر ہوگا، اور جو کہ صحیح بات ہے رہنی ہو، لیکن یہ ہے کہ جی وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے ہوگا اور پھر یہ ملک ایمرجنسی کی طرف چلا جائے گا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ فواد چودھری صاحب نے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ جی اسٹیبلشمنٹ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ہمیں سپورٹ کرے، لیکن ان کے سیاسی کردار سے انکار نہیں، ان کا سیاسی کردار ہے، یہ انہوں نے بات کی۔ اور پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ایک ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے، کوارڈینیشن ایک تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ان کا ایکولی ہونا چاہیے، سب کے ساتھ، مطلب ہے کہ وہ یہ سجیسٹ کر رہے ہیں کہ فوج کا تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک ورکنگ کوارڈینیشن اور ورکنگ ریلیشن شپ ہونا چاہیے۔ تو یہ اس قسم کی باتیں، اور ہو کیا رہا ہے ملک میں، وہی والی بات میں آپ کو بتاؤں کہ
ہماری معیشت تباہ ہو رہی ہے، دہشت گردی کس طرح بڑھتی جا رہی ہے، کرائم کس طرح بڑھتا جا رہا ہے، مہنگائی، بے روزگاری اور یہ سب کچھ. لیکن ہمارے انفارچونیٹلی ہمارے پولیٹیشینز، میں دونوں سائڈس کی بات کر رہا ہوں، ادھر وہ توشہ خانہ میں پھنسے ہوئے ہیں، ابھی فیڈرل گورنمنٹ میں توشہ خانہ سے باہر نہیں کر رہے. آج کیبنٹ میں بھی وہی والی توشہ خانہ توشہ خانہ توشہ خانہ، اور اس کو ریفر کر دیا ایف آئی اے کو کہ جی اب آپ عمران خان صاحب کو اور ان کی جو اہلیہ ہیں کہ جی ان کے ظاہر ہے ان کے اگینسٹ آپ پروسیڈ کریں. تو یہ سارا کچھ جو ہے، ملک کا کیا حالات ہیں، ملک کی ضرورت کیا ہے اس وقت، ہمیں کیا کرنا چاہیے، بالکل اس کی انفارچونیٹلی اب انڈیویجولی سب جو سیاستدان ہیں وہ یہ آپ کو بات کرتے ہوئے تو نظر آئیں گے کہ بڑے مشکل حالات ہیں، بڑے پاکستان کے برے حالات ہیں، ہمیں پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. لیکن جو اصل کام ان کو کرنا چاہیے کہ آپس میں مل بیٹھ کے ان مسائل کا حل ڈھونڈیں، وہ کام نہیں کیا جا رہا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.